عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کو جلدی چلتا کیا جائے، اور یہ مطالبہ وہ کر بھی اسٹیبلشمنٹ سے رہے ہیں۔ نیوٹرل جن کو کبھی وہ جانور پکارتے ہیں، کبھی میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ بھی انہی سے کرتے ہیں کہ ان کو چلتا کرو اور انتخابات کرواؤ۔ اور پھر ساتھ یہ تجویز بھی دے دی چند دن پہلے کہ یہ موجودہ چیف کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نئی حکومت جو آئے گی تو وہ آ کے تو نئے چیف کی تعیناتی کر لے۔ یہ ایک ایسی کرائسس لائک سچویشن تھی، کیونکہ انہوں نے ڈسٹنکشن بھی ڈرا کی اس کے اندر کہ کون محب وطن ہے اور کون غیر محب وطن ہے، اور میرٹ پہ کون آئے گا اور بغیر میرٹ پہ کون آئے گا۔ یہ خطرناک قسم کی ڈسٹنکشن تھی اور خطرناک قسم کی پرپوزل تھی، کیونکہ آپ کسی کو پبلکلی ایک آفر کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن لے لیں اور انتخابات کروا دیں۔ میں ذاتی طور پر اس کو جائز نہیں سمجھتا، ظلم سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ بھی اور اس ادارے کے ساتھ بھی، جس کا اگر ایک ادارہ پاکستان میں بنا ہے جس کا ایک سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے اور ایفیشینٹ طور پر کام کرتا ہے، اگر وہ ملٹری ٹیک اوور بھی کرتے ہیں تو اپنی اسی اسٹرینتھ کے اوپر آئین بھی توڑ لیتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں، تو اس کی آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، اس کی مضبوطی، اس کا انٹرنل ایک میرٹ بیسڈ پروفیشنل سٹرکچر ہے جس کی وجہ سے وہ ادارہ مضبوط ہے۔ سیلاب آ جائیں، کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے تو ہم مدد کے لیے بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہنا کہ ایکسٹینشن لے لیں تو انتخابات کروا دیں، میں تو اس کو ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کا عمران خان کے پاس مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ٹائم نکلنے کا احساس ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی موجودہ سیٹ اپ سے ہونے کے بعد انتخابات ہوئے تو شاید وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ ہوں گے، شاید نیا چیف جو ہے وہ تگڑا قسم کا چیف جو ان کو وہ فیور چاہتے ہیں وہ ان کو وہ نہ دے پائے، اس لیے کبھی وہ ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے میں بڑی ایک کلیئر اوپینین رکھتا ہوں، اور وہ کلیئر اوپینین یہ ہے کہ جس طریقے سے آئی جے آئی میں نواز شریف کو، آئی جے آئی کے زمانے میں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے فیور کیا تھا، 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ویسے ہی فیور کیا۔ یہ ریپلیکیٹ کیا گیا تھا اسی ماڈل کو جو آئی جے آئی کا ماڈل تھا 2018 میں، وہ ریپلیکیٹ ہوا تھا، ویسے ہی ان جماعتوں کو اکٹھا کر کے عمران کی سپورٹ میں کھڑا کیا گیا تھا، ویسے ان کی سمپل میجورٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کے بعد جب ان کی حکومت گرائی جاتی ہے تو جو وہ بیانیہ لے کر آئے ہیں وہ بیانیہ بہت خطرناک ہے، اور وہ بیانیہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ چند دن پہلے جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ انتخابات اسی چیف کے نیچے کروا لیتے ہیں، کوئی راستہ اس کا نکل آئے گا، انہوں نے وکیلوں سے مشورہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبر یہ تھی کہ بنی گالہ کے پہاڑ سے اتر کر پنڈی کہیں بہت اہم کسی طاقتور شخصیت سے ملاقات کر کے آئے، اور اس ملاقات کے بعد آ کے انہوں نے ایک انٹرویو، جو پہلے انہوں نے اس چینل کی جانب سے بعض لوگوں نے بیانات دیے تھے کہ ان کا انٹرویو پلان تھا، رک گیا، وہ انٹرویو چلا بھی اور اس انٹرویو کے اندر یہ تجویز بھی سامنے آ گئی۔ تو مجھے لگا یہ کہ بہت ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ بیان دیا گیا اور کسی کو آفر کی گئی ہے۔ اب دوسرا فریق کیا اس آفر کو قبول کرتا ہے؟ آرمی ایز انسٹیٹیوشن شاید بہت ساری ایسی باتوں کے اوپر راضی نہ ہو، ادارے کی بات کر رہا ہوں، ادارہ اپنے آپ کو دوبارہ اس چیز کے اندر، اس موقع کے اوپر جہاں پر پبلکلی 4-5 سال سے بیٹرنگ ہو رہی ہے باقاعدہ، پہلے نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے نام کے اوپر کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب اور آرمی چیف کا اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا نام لے کر کہتے تھے کہ آپ ذمہ دار ہیں، وہ اس چیز سے ایک فیز آگے آیا ہے۔ تو اب عمران خان ان کو میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، گھر میں چور آ جائے تو چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل ہوں، یہ والی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ اس کے ایک انہوں نے چیز جو ایڈ کی ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، وہ کہتے ہیں کہ مر کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ کوفے والوں کو پتہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق کے اوپر تھے، لیکن وہ یزید سے ڈر گئے، وہ چپ رہے، تو اس لیے اتنا بڑا ظلم ہوا۔ یہ مثالیں دے کر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بہت خطرناک صورتحال ہے، اللہ پاک رحم فرمائے اگر اکتوبر کے مہینے میں یہ ایجیٹیشنل سٹائل ایک اپروچ اپنائیں گے، کیونکہ 2014 کے دھرنے میں جو ان کے پیچھے سپورٹ کارفرما تھی انہوں نے ان کو ایک ہی طریقہ سکھایا تھا، ڈی چوک پہ جا کے بیٹھ جائے، فیض آباد میں دھرنا ہو رہا تھا تو اس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو اب عمران خان سے اس سے مختلف قسم کی سیاست کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن فیصل آباد جس میں ان کا ایک کارکن جو تھا وہ شہید ہو گیا تھا، اس کو گولی لگ گئی تھی، لاک ڈاؤن اسلام آباد جس میں چودھری نثار نے پھر سارا شہر بند کر کے پھر بعد میں وہ جو کچھ پولیس فورس یوز کی گئی تھی، تو یہ کچھ لاک ڈاؤن، کوئی ایجیٹیشن، کوئی پارلیمنٹ پہ چڑھائی، کوئی پی ٹی وی اسٹیشن سٹائل، یہ چیزیں مجھے خوف آتا ہے کہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ بہت نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑا، پاکستان کو کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔